بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز ہر روز صبح سویرے ادا کی جانے والی 5 روزانہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے جو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ایک مبارک وقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی عصر اور فجر پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، مشکلات کم ہو جاتی ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لے، تو اس پر اللہ پاک کتنا بڑا ثواب دیتا ہے اور پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز کا تیسرا فائدہ اللہ پاک کا دیدار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں تم کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔ بس اگر ہو سکے تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی عصر اور فجر کو قضا نہ ہونے دو۔ فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے۔ تو ہم اس دنیا کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ یہ آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز اس نے پڑھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے کے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کا 6واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا فرمائی وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک ان کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ صد افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں، تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی فجر کی نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔